ذرا اپنی اس پسندیدہ جینز کے بارے میں سوچیں جو کبھی بالکل پرفیکٹ ہوا کرتی تھیں، اور اب 1 سال بعد وہ ڈھیلی ڈھالی بے شکل سی ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہم سب کی الماریوں میں چھپا ہے، اور آج ہم اسی ڈھیلے کپڑوں کے کیس کو حل کرنے والے ہیں۔ یہی تو وہ بڑا سوال ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے۔ آخر ہمارے سب سے آرام دہ اسٹریچی کپڑے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل کیوں کھو دیتے ہیں؟ ایسی کون سی نادیدہ طاقت ہے جو اس پرفیکٹ فٹ کو خراب کر دیتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس مسئلے کا ایک خاص نام بھی ہے، اور یہ سننے میں بھی اتنا ہی سنگین لگتا ہے جتنا یہ ہے: لائکرا ڈیڈ۔ جی ہاں، یہ ایک اصلی ٹرم ہے، اور آج ہم اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ڈھیلے کپڑوں کا راز۔ اور اس مسئلے کا شکار کون کون ہوتا ہے؟ اصل میں ہماری وارڈروب کی سب سے اہم چیزیں، وہ جینز جو جسم پر بالکل فٹ آتی ہیں، وہ لیگنگز جن میں ہم تقریباً رہتے ہیں، ہمارے سپورٹس ویئر، اور یہاں تک کہ انڈر ویئر اور سویم ویئر بھی۔ سیدھی سی بات ہے، جس کپڑے میں بھی اسٹریچ ہے وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے متاثرین دیکھ لیے ہیں، تو چلیے اب اس جرم کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ دوسرا حصہ، لائکرا ڈیڈ ہے کیا چیز؟ تو لائکرا ڈیڈ اصل میں ہے کیا؟ آسان لفظوں میں سمجھیں، کپڑوں کے اندر جو لچکدار دھاگے ہوتے ہیں نا، یعنی سپینڈیکس یا الاسٹن، ان کو آپ چھوٹے چھوٹے ربر بینڈ سمجھ لیں۔ لائکرا ڈیڈ تب ہوتا ہے جب یہ ربر بینڈز سمجھیں کہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ اسٹریچ تو ہو جاتے ہیں پر واپس اپنی جگہ آنے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اور اس کے نشان بالکل صاف نظر آتے ہیں، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ کپڑے ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، ان کی شکل مستقل طور پر خراب ہو جاتی ہے، دھونے کے بعد سائز میں بڑے لگنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے لچکدار دھاگے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کیس میں ہمارے پاس ایک ماہر گواہ بھی ہیں، وزٹیکس سے ثناء اللہ، جن کا 20 سال کا تجربہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ لائکرا کے مسائل اکثر دھونے یا سکھانے کے بعد زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سراغ ہے، مطلب نقصان پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن لانڈری اس ثبوت کو سامنے لے آتی ہے۔ تو آخر اس جرم کے پیچھے ہے کون؟ چلیے اب اگلے مرحلے میں چلتے ہیں۔ تیسرا حصہ، مجرموں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مجرم اور لائکرا کا سب سے بڑا دشمن ہے گرمی، یعنی بہت زیادہ ہیٹ۔ تو گرمی یہ کام کرتی کیسے ہے؟ سوچیں، گرم پانی سے دھلائی، ہائی ہیٹ والے ڈرائرز اور بہت زیادہ استری کرنا، یہ سب چیزیں بالکل مائکرو لیول پر ان لچکدار دھاگوں کو سمجھیں کہ پگھلا دیتی ہیں، جس سے ان کی واپس اپنی شکل میں آنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ لیکن گرمی اکیلے کام نہیں کرتی، اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں۔ ہمارا اگلا مجرم ہے غلط پروسیس۔ اس میں دھلائی اور سلائی دونوں کی غلطیاں شامل ہیں۔ ذرا یہاں دیکھیے کہ سلائی میں ایک معمولی سی چیز کتنا بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ اگر تیز نوک والی سوئی استعمال کی جائے تو وہ ایک چھوٹے سے چاقو کی طرح لائکرا کے نازک دھاگوں کو کاٹ دیتی ہے، جبکہ جو صحیح طریقہ ہے یعنی بال پوائنٹ سوئی، وہ بڑی ہوشیاری سے دھاگوں کو سائیڈ پر کر دیتی ہے، انہیں توڑے بغیر۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور بھی کئی ساتھی اس حملے میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کیمیکلز یعنی سخت ڈٹرجنٹس اور کلورین، پھر آتی ہے مشین کی سختی یعنی واشنگ مشین کے تیز سائیکلز، اور تو اور وقت اور سورج کی روشنی بھی اس کے دشمن ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہر طرف سے حملہ ہے۔ اور ہمارا آخری مجرم وہ ہے جس کا شاید ہم سوچے بھی نہ، جو کپڑا ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنا کام کر جاتا ہے: فیکٹری میں غلط ہینڈلنگ۔ جیسا کہ ہمارے ماہر ثناء اللہ بتاتے ہیں کہ بہت سی فیکٹریاں ہینڈلنگ ڈسپلن کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جو خاموشی سے لائکرا کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کپڑوں کی قسمت میں خرابی شروع سے ہی لکھ دی جاتی ہے، ہمارے خریدنے سے بھی بہت پہلے۔ تو اب ہمارے پاس سسپیکٹس تو ہیں، لیکن انہیں پکڑیں کیسے؟ ہمیں چاہیے ٹھوس ثبوت۔ تو اب وقت ہے لیب چلنے کا۔ چوتھا حصہ ٹیکسٹائل لیب کے اندر۔ یہ سب کوئی اندازے کا کام نہیں ہے، یہ بالکل سائنس ہے۔ لیبز میں بہت سخت بین الاقوامی ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک بہت اہم چیز ناپنے کے لیے کہ ایک کپڑا کتنا اسٹریچ ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ وہ کتنی اچھی طرح اپنی حالت میں واپس آتا ہے۔ تو لیب ٹیسٹ میں ایک نتیجہ آ سکتا ہے: 150% کھنچاؤ۔ واہ، زبردست لگ رہا ہے نا، ایک سپر اسٹریچی کپڑا۔
لیکن پھر اگلے ہی ٹیسٹ میں یہ سامنے آتا ہے صرف 75% ریکوری۔ اور یہی ہے وہ ٹھوس ثبوت، کپڑا کھنچ تو جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا۔ یہ لائکرا ڈیڈ کا سائنسی ثبوت ہے۔ اور یہی بات ہمیں ثبوت کے سب سے ضروری حصے تک لے آتی ہے۔ اپنے 2 دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر سنلا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب لائکرا کی بات ہو تو ریکوری کا فیصد اسٹریچ کے فیصد سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ وہ کتنا دور جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اس میں واپس آنے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مجرموں کو پہچان لیا ہے، ثبوت بھی دیکھ لیا ہے، اب وقت ہے فیصلہ سنانے کا۔ 5واں حصہ، کیس کا اختتام۔ تو اس جرم کو روکا کیسے جائے؟ فیصلہ یہ ہے، پہلا قدم پروڈکشن سے پہلے ریکوری کی تصدیق کے لیے لیب ٹیسٹنگ کو لازمی کیا جائے۔ دوسرا، فیکٹری میں مناسب ہینڈلنگ کو یقینی بنایا جائے۔ تیسرا، صحیح اوزار استعمال کریں جیسے بال پوائنٹ، سوئیاں۔ اور آخر میں جو ہم گھر پر کر سکتے ہیں، گرمی کو کنٹرول کریں، ٹھنڈا پانی اور ہلکی ڈرائنگ۔ یہ اصل میں شروع سے آخر تک کوالٹی کی ایک زنجیر ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ہمارے کپڑوں میں موجود لائکرا کی پوشیدہ زندگی کیا ہے؟ اگلی بار جب آپ کوئی اسٹریچی جینز پہنیں تو شاید آپ اسے صرف ایک کپڑے کے طور پر نہیں بلکہ ایک پیچیدہ مٹیریل کے طور پر دیکھیں گے، جس کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی طاقتیں ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے سامنے ایک حیران کن کمزوری بھی۔